الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان منبر محترم سامعین مکرمین، آج ہمارے درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ خطا و نسیان کی معافی، یعنی کہ بھول چوک اللہ رب العزت کی طرف سے معافی. فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال ان اللہ وضع عن امتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول اور چوک و تمام باتیں معاف کر دی جو ان سے یہ جبرن کرائی جائیں. یعنی اگرچہ بھول میں کو کام ہو گیا، بھول چوک میں ہو گئی، یہ جبرن کو سختی میں پسٹل رکھ کر یا اور کوئی چیز ہتھیار رکھ کر اس سے جبرن کرائی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ معاف کر دی گئی. خطا نسیان کی دو کمزوریاں انسان کے خمیر میں داخل ہیں. حدیث میں ارشاد بنی آدم فنسیت ذریتی خطا آدم فقطعت ذریتہ. حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو بھولنے کی وجہ سے ان کی اولاد میں بھی نمایاں ہو گئی، وہ چوکے تو اس قصور کا اسنان میں بھی ظاہر ہو کر رہا، اس لیے رحمت بھی ان پر مواخذہ نہیں کرتی اور ان کے عفو کا اعلان کرتی ہے. کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چک ہو گئی تھی، اس لیے اس کو اولاد میں بھی اثر ہے بھول چک کی، تو اللہ کریم نے بھول چک کو معاف کر دیا. ان دو حالتوں میں بندے کی ارادہ اختیار کو داخل نہیں ہوتا. جبرن و اقرار کی حالت میں کوئی شعور، ارادہ اور اختیار موجود ہوتا ہے، مگر جبر کی وجہ سے معطل ہو کر رہ جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ان تینوں حالتوں کا ذکر رب کائنات نے اس انداز میں کیا. فرمایا سورۃ البقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اللہ نے فرمایا میرے ہمارے پروردگار ہم سے بھول چک ہو جائے تو ہم پہ مواخذہ نہ فرمانا. خطا و نسیان کو انسان کے فطری ضعف کا اثر ہے، لیکن پھر ان میں کچھ نہ کچھ اس کے تحت تساہل اور لاپرواہی کا دخل ضرور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نسیان اس جگہ پیش آتا ہے جہاں آدمی کو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اس کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ معصیت و نسیان خطا کی بنا پر سرزد ہو اور گوشہ رحمت اسے عفو بھی کر دے. مطلب یہ کہ ہماری سعی کوشش تو یہی تھی اور یہی آئندہ بھی رہے گی کہ ہم سے بھول چک سے بھی تیری معصیت نہ ہو مولا. ہماری کوشش یہ ہے کہ بھول چک میں بھی اللہ تعالیٰ کی گناہ نہ ہو، لیکن اگر ضعف اور بشری کی بنا پر ہو جائے تو پھر تو اپنی شان و ربوبیت کے صدقے میں اس پر مواخذہ نہ کرنا. جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ ہم سے بھول چک ہو جائے، اللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا بھول چک میں بھی، اگر ہو جائے تو بشری تقاضے کے اعتبار سے اللہ معاف کر دے. اللہ کا ارشاد ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا جو شخص کفر پر مجبور کیا جائے، جبرن اسے کفر کروایا جائے، مگر اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو، اسے مواخذہ نہیں ہوگا، اسے پکڑ نہ کیا جائے گا. بندے کی شان عبدیت تو یہ ہے ان تینوں صورتوں میں اس کی نظر اپنی کوتاہی کی طرف لگی رہے، اور رب العزت کی شان و رحمت یہ ہے کہ وہ ان مجرموں سے عفو و درگزر کا اعلان کرتی رہے، اعلان کرتا رہے کہ دیو بازی خطا کی جتاتے رہیں میں ان کے برسوں پہ ہارا کروں.
ہاں جی، اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اس حدیث کا تعلق صرف اس بے نیاز کے حق سے ہے جس کا معصیت سے کچھ بگڑتا نہیں، عفو سے کچھ نقصان ہوتا نہیں، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہیں جو بہت بخیل اور کمزور ہیں۔ اس لیے اگر ان صورتوں میں ان کے حقوق تلف ہوں گے تو ان کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ ہاں ان کے تساہل کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو جائے، صدقہ کر دے، گناہ کو معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو معاف کر سکتا ہے۔ بھول چک اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لیکن کوشش کرو بھول چک میں بھی غلطیاں نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اتباع سنت بنائے، اللہ رب العزت ہمیں فسق و فجور کے کام کرنے سے ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھول چک میں بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔